اچھا، پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک پاکستانی انڈونیشیا میں آئے ہیں جنہوں نے بہت اچھی پری پلان ورکنگ کر کے انڈونیشیا پہنچے ہیں اور بڑا اچھا ایک سیٹ اپ اسٹارٹ تھا. تو آج میں ان کی اوپننگ تھی سیٹ اپ کی، تو ادھر آیا ہوا تھا، تو ٹائم بھی ملا ہوا تھا، تو سوچا چلیں ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ انہی کی زبانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. تو یہ ہیں آصف بھائی، پاکستان سے ان کا کراچی سے تعلق ہے، اور 3 مہینے کے لگ بھگ ہو گئے ہیں انڈونیشیا میں، اور الحمدللہ آج انہوں نے یہ بڑا زبردست جو ہے نا انڈونیشین فوڈ کا سیٹ اپ اپنا اسٹارٹ کیا ہے اپنی کمپنی کے تھرو، اسی کے نام کے اوپر. تو آصف بھائی آپ بتائیں گے کہ آپ نے انڈونیشیا انتخاب کیا تھا، اس سے پہلے آپ رہ چکے تھے ملیشیا، آپ کو ملیشیا کا پتہ تھا، تو انڈونیشیا کے انتخاب کی وجہ کیا بنی؟ انڈونیشیا کے انتخاب کی وجہ 2-3 تھی. ایک تو جو ہے ادھر بزنس ویزا آسانی سے ملتا ہے اور بزنس اپرچونیٹیز ادھر زیادہ ہیں. ملیشیا میں بھی ہیں لیکن ادھر ریکوائرمنٹس سالانہ فیسز بہت زیادہ ہیں، ادھر اس کے مقابلے میں بہت کم ہے اور اپرچونیٹیز آسان ہیں. آصف بھائی آپ کو تقریباً 3 مہینے تو ہو گئے ہیں انڈونیشیا، 4 مہینے ہو گئے ہیں، تو آپ نے تو بہت سارے بزنس وغیرہ ادھر دیکھے تھے. تو وہ ذرا اپنی تھوڑی سی ورکنگ بتائیں، کیونکہ لوگوں کا مختلف مائنڈ ہوتا ہے کہ ہم آئیں تو کون سے بزنس اچھے ہیں جو ہم کر سکیں. کیونکہ مجھے جہاں تک پتہ ہے آپ کا ریسٹورنٹ کے حوالے سے تھا، شہد کے حوالے سے تھا، اس کے بعد آپ کا تھا کار واش کے حوالے سے تھا، اسپیئر پارٹس کے حوالے سے تھا، آپ نے جو ورکنگ کی ہوئی تھی مختلف شہروں میں جا کے، وہ آپ اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کریں. میں اس کے لیے جو ہے جکارتا گیا، تنگرانگ، بوگور، بیکاسی میں آپ سے بھی ملاقات ہوئی تھی، ادھر بنڈونگ میں. تو میں نے مختلف کاروبار کو سرچ کیا، تو سرچ اس طرح کے ہر طریقے سے دیکھا کاروبار کو سمجھا. کچھ میں کراچی کا بھی ایکسپیرینس تھا شہد کا اور دیگر کاموں کا. اب اگر لوگ یہ سوال کریں کہ جی ہم آگے کیا کام کریں، بالکل ایسا سوال لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے آنا ہے کون سا بزنس ایسا ہے جو ہم کر سکتے ہیں جس میں ہمیں پروفٹ اچھا ہو سکتا ہے، یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں. اب اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت گائیڈ کیا جا سکتا ہے، انگلی سے پکڑ کے کوئی نہیں چلا سکتا. وہ آپ نے خود پاکستان میں ڈیسائیڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ کون سے کاروبار ہو سکتا ہے، اور ادھر آ کر آپ نے 2-3 مہینے خوار ہو کے سمجھنا ہے کہ ادھر کاروبار کس طرح ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. اچھا آصف بھائی، آپ نے ایک لفظ یوز کیا ہے خوار ہو کے دیکھنا ہے سارا کچھ. تو اس خواری کا جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ آپ کچھ میرے خیال میں 5-10 کلومیٹر ڈیلی پیدل واک کرتے رہے ہیں اس سلسلے میں. 10 کلو، بلکہ ایک دن میں 23 کلومیٹر بھی پیدل چلوں. پیدل کیوں چلاؤں؟ پیدل اس لیے چلاؤں کہ پیدل چل کے آپ چیزوں کو صحیح سمجھ سکتے ہیں. اگر میں بائک میں لوں، گریب یا گوجیک لوں، تو بس وہ زوم کر کے گزر گیا، کسی چیز پہ نظر پڑی، کسی چیز پہ نہیں. جب آپ پیدل گھوم رہے ہوتے تو آپ، چونکہ یہ ملک ہمارے لیے نیا ہے، اس کی چیزیں، کھانا پینا سب کچھ ایک نئی چیز ہے نا، تو وہ آہستہ آہستہ آپ جب گھوم رہے ہو تو آپ کے آبزرویشن میں آتا ہے کہ ادھر یہ ہے، ادھر یہ. تو میں نے تنگرانگ ہو یا یہ گھوم گھوم کے ہی سمجھا ان شہروں کو اور کاروباروں کو دیکھا ہے کہ ادھر کیا ہو سکتا ہے، زیادہ چل رہا ہے، اس چیز کی دکانیں زیادہ ہے، اس کی نہیں ہیں، اس لحاظ سے. اچھا آصف بھائی، آپ کچھ فرینچائزی سے بھی ملے تھے، ٹھیک ہے، نام فرینچائزیز کا لینا ذرا مناسب نہیں ہے، تو تھوڑا سا وہ ایکسپیرینس شیئر کریں کہ یہاں پہ اگر کوئی بندہ فرینچائز کے حوالے سے کرنا چاہے تو کیا اسے فرینچائز کے تھرو کرنا چاہیے یا وہی سیٹ اپ اسے خود کرنا چاہیے؟ بات یہ کہ ادھر یہ فرینچائز کی بڑی اچھی سہولت ہے بنسبت پاکستان کے، کہ ہر تقریباً کام کی فرینچائزز موجود ہوتی ہیں، اس کی کچھ کمپنی ہوتی ہے جو اپنی فرینچائزز کھولتی ہیں. اب اس میں 2 باتیں، ایک تو یہ کہ اگر آپ زیادہ کیپیبل نہیں ہیں تو ڈائریکٹ فرینچائز ہی لے لیں. کل کو اگر آپ وہ کام سمجھ جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں اپنا کھولوں تو اپنا کھولے، فرینچائز کینسل کروا دیں. اور اگر آپ اپنا کھولنا چاہتے ہیں پھر بھی فرینچائز کے ساتھ انوالو ہوں، فرینچائزی کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس کاروبار کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ یہ کام کس طرح ہو رہا ہے، کس طرح نہیں ہو رہا. تو آصف بھائی، ابھی آپ نے یہ فوڈ کا کام اسٹارٹ کیا ہے،
ये इंडोनेशियन फूड का है सारा। तो लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी फूड शुरू करें तो आप क्या प्रेफर करते हैं, पाकिस्तानी यहाँ पे करना चाहिए या इंडोनेशियन करना चाहिए? क्योंकि आपका जो वाक लिस्ट है, जितना आपने कवर किया उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस हासिल की है। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ज़ाती तौर पे जब मेरे से कोई पूछता है तो मैं उसे ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी फूड का काम ना स्टार्ट करो। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की तादाद कम है, फिर इनके अपने ट्रेडिशनल फूड इतने हैं, ये इन लोगों को वो ज़्यादा पसंद है। तो हमारा काम चलते चलते टाइम दे सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ये मेरी ज़ाती राय होती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा घूमे हैं बिजनेस के हवाले से, स्टार्ट किया आपने, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी फूड करना चाहिए? पाकिस्तानी फूड अगर रखेंगे खाएगा कौन? सवाल तो ये, उस खाने के लिए पाकिस्तानी इंडियन होने चाहिए ना। जब इधर पाकिस्तानी है जहाँ पे हम हैं, अब देखिए आपको पाकिस्तानी कहाँ नजर आते हैं? वो ना होने के बराबर है। अब कुआलालंपुर जैसा शहर है जहाँ पे हर जगह आपको पाकिस्तानी इंडियन नजर आता है, वहाँ तो समझ आता है। जकार्ता भी चलो सही है, इधर पाकिस्तानी कहाँ है? और फिर बात ये कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो उसमें खोले कि जब इधर कोई अपॉर्चुनिटी हो। अब इधर के लोग हैं, उनको कोरियन खानों में दिलचस्पी है, जापानी खानों में, चाइनीज फूड में दिलचस्पी है। आप जापानी रेस्टोरेंट खोल लें, कोरियन रेस्टोरेंट खोल लें, कि आगे पीछे इस तरह का। लेकिन पाकिस्तानी या इंडियन फूड में इनकी दिलचस्पी नहीं है, इनके मिजाज उस तरह के नहीं है। तो पाकिस्तानी खानों का खोलना या हम रेस्टोरेंट खोलें उसके साथ पाकिस्तानी खाने रखें, तो ये एक फजूल आइडिया है मेरी नज़र में। वासर भाई, आपने ये जो सेटअप शुरू किया है, तो जब आप इन सारी चीज़ों की ख़रीदारी कर रहे थे तो ख़रीदारी मुश्किल थी, आसान थी? मतलब जिस तरह आपने ये कुर्सी टेबल या काउंटर ली है, ये आपको तलाश करने पड़े होंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मेन जगह पे जाते तो ये तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकते थे। ये कि कुछ लोकल की मदद की और उनकी जो उनके मुझे अंदाज़ा था कि इस शहर में जो है इस जगह पे ये है, इस जगह पे ये है, तो उसकी मदद से भी किया। और कुछ जो लोकल से भी मदद ली कि या कोई भी चीज़ें तो मैं लोकल से पूछूँ कि इधर ये चीज़ सस्ती कहाँ से मिलती है या मिलती कहाँ से। तो इसी तरह कोशिश करते परिवार जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि यहाँ से ये चीज़ें सस्ती हैं, फिर आपने विजिट किया होगा, विजिट किया, समझा वाकई ही सस्ती है या नहीं, तो फिर जो मुनासिब सस्ती और अच्छी क्वालिटी की मिली वो। अच्छा आसिफ भाई, एक सवाल और बहुत ज़्यादा होता है कि यार इंडोनेशिया में लोग किस तरह के हैं? अगर हम कारोबार करते हैं या आते हैं या रहते हैं यहाँ पे, तो क्राइम के हवाले से या लोगों के क्लास के हवाले से, तो क्योंकि आपका तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है यहाँ पे, तो वो भी थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। अगर सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करें तो बहुत अच्छी है। कराची में तो हम जो है, बल्कि तमाम कराची वाले जानते हैं कि हम तो बाहर जो है ना मोबाइल लेकर घूमते हुए बाहर गली में मोबाइल लेकर बैठे हो तो डरते हैं। ठीक है, कई दफ़ा छिनते, और कराची में जो भी रहता है उससे कई दफ़ा मोबाइल भी छिने हुए होते हैं, लुटे भी होते हैं, चाहे वो बाइक पे, कार में, मसले में, किसी चीज़ में भी है। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है इधर। मैं दिन रात जब भी घूमा कभी कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ। बाकी यहाँ के लोग अगर इखलाकी लिहाज से कहें या मिलने के लिहाज से बहुत अच्छे मिलनसार लोग हैं, और कम से कम हम पाकिस्तानियों से तो बहुत अच्छे हैं इखलाक में। जो हकीकत में आपको बताऊँ, हमारे से बहुत अच्छे, बल्कि ट्रैफिक भी अगर पे आप रोड पे किसी के सामने आ जाते तो वो दूर से फ़ौरन गाड़ी रोक देता है और आपको रास्ता देता है। तो हमसे तो बहुत अच्छे हैं। और ओवरऑल भी हाँ, ये अलग बात है कि अब आप किसी के साथ जो है ना लड़े झगड़े या इनके मुल्क को गाली दें या इनकी तहजीब पे, इस ताकत पे मजाक करें तो लाजमी बात है वो तो गुस्सा होंगे, नाराज होंगे। हमें जैसे किसी के ऊपर भी करें तो उसने जैसे पाकिस्तान में अफगानी कुछ कहते तो हमें कैसे आग लगती है। तो आसिफ भाई, सिर्फ एक चीज़ और आपसे पूछूंगा क्योंकि टाइम भी रात का तकरीबन 1 हो गया तो हमें भी इजाज़त चाहिए होगी, लेकिन एक आखिरी सवाल ये करूँगा कि आपने मुख्तलिफ बिजनेस देखे थे, चूज़ आपने रेस्टोरेंट को किया है, तो बाकी बिजनेस की बनिस्बत आपने ये चूज़ किया था, इसकी रीज़न क्या बनी थी? क्या उनमें प्रॉफिट रेशो का कोई मसला
مسئلہ تھا کوالٹی یا کوانٹٹی یا پلیس سلیکشن کے حوالے سے کس حساب میں تھا کہ آپ نے پریفر کیا کہ میں ریسٹورنٹ سے اسٹارٹ اپ لوں گا بعد میں دیکھوں گا ایسے کس طرح بڑھا؟ ریسٹورینٹ کا کام ادھر بہت زیادہ چلتا ہے، وہ آپ کو بھی پتا کہ ادھر جو ہے نا لوگ بہت زیادہ جو ہے نا ریسٹورینٹ یوز کرتے ہیں بنسبت پاکستان کے بھی ادھر بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں. باقی دوسرے کام بھی اچھے ہیں. اگر لوگ یہ وہ کرتے ہیں یہ چیز میں نے ریسٹورینٹ ہی کرنا ہے، نہیں، کام بہت ہے. آپ کو جو سمجھ آتا ہے جیسے شہد کا کام ہے انشاءاللہ میں کروں گا، ادھر ڈونٹ کا کام ہو گیا، اس طرح بہت ہے بزنس اپرچونیٹیز. تو ضروری نہیں کہ کسی ریسٹورینٹ میں گھسا جائے، کام بہت ہے. اب وہ آپ نے خود سرچ کرنا ہے کہ بھائی اس میں اس کام کو سمجھنا ہے، اس کی ساری جزیات کو سمجھنا ہے، تو کام بہت ہے. اچھا آصف بھائی، آخری سوال صرف یہ لاسٹ سوال کوئی ہے. مسئلہ نہیں. جس وقت آپ نے پاکستان سے ٹریول کیا تھا، کیونکہ ہمارے پاکستان اور انڈونیشیا میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، یا آپ کو 4 مہینے میں اندازہ ہو گیا ہوگا، بہت زیادہ ڈفرینس ہے. تو وہاں سے آپ سوچ لے کے نکلے ہوں گے کہ میں نے یہ چیزیں کرنی ہے یا اس بزنس میں جانا ہے، یا کوئی آپ نے ایک مائنڈ پری پلان کیا ہوا تھا. تو جس وقت آپ انڈونیشیا پہنچے، یہاں پہ ایکسپلور کرنا آپ نے شروع کیا، تو کیا آپ کو کوئی بزنس کا نیا آئیڈیا ملا، یا جو پاکستان سے آئیڈیا لے کے آئے تھے اسی آئیڈیا کے اوپر آپ نے کنٹینیو کیا؟ دیکھیں، جب بندہ کوئی بھی انسان کسی نئے شہر میں جاتا ہے، کسی نئے ملک میں، تو لازم بات ہے مشکلات بھی آتی ہیں، اور وہ اس ثقافت کا عادی نہیں ہوتا، مشکلات بھی ہوتی ہے بہت سی. باقی مجھے ادھر آ کے اور بہت زیادہ بزنس آئیڈیاز ملے. اب جاتے کراچی میں بھی میرا بزنس ہے، لیکن ادھر آ کے مجھے اور بہت سے بزنس آئیڈیاز ملے. لیکن اس میں نے یہ کوشش کی کہ کوئی بھی کام ایسا شروع نہ کروں کہ جس میں لیگلی الاؤ نہ ہو ادھر، کہ کل کو اگر امیگریشن یا گورنمنٹ تنگ کرے یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو پاکستان کی بدنامی نہ ہو. اس میں آپ نے خود بھی بتایا کہ مجھے بہت سارے بزنس آئیڈیا ملے ہیں. ہاں بالکل. جو آپ پاکستان سے لے کے نہیں چلے تھے، جی بالکل. ان میں سے کوئی 1-2 جو بزنس آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آئے کہ یار یہ بزنس ہیں یہاں پہ بہت اچھے ہیں، وہ کوئی 1-2 بزنس آپ بتا دیں. مطلب جو پاکستان میں نہیں تھے ادھر آئے ذہن میں. جی بالکل اسی طرح. ایک تو ڈونٹ کا بزنس پاکستان یہ ڈونٹ کون سا والا ہے؟ تو ڈونٹ بہت زیادہ مشہور ہے پاکستان میں. وہ ہے یا کوئی اس اور سے ہے؟ کوئی تعلق نہیں. مطلب ہے تو ڈونٹ وہی ہے، ڈونٹ وہی، لیکن یہ صحیح والا ڈونٹ ہے. ہاں بالکل، قاضی صاحب والا ڈونٹ. تو ایک تو ڈونٹ کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، جو مجھے ادھر آئیڈیا نہیں تھا ادھر آئیڈیا ہوا. دوسرا پاکستان میں بھی میرا شہد کا کام ہے، تو میرا خیال تھا کہ ادھر جنگلات ہے تو شاید شہد کا کام آن لائن اس طرح نہیں چلتا ہوگا. لیکن ادھر آ کے مجھے پتہ چلا کہ پاکستان سے کہیں زیادہ اچھی کوالٹیز کے شہد ادھر اویلیبل ہوتے ہیں، اور ادھر پاکستان سے کہیں زیادہ مارکیٹ ہے شہد کا. اچھا، شہد میں آپ نے مجھے ایک شہد بتایا تھا کسی خاص پھول کا، بلو یا بلیک کلر کا آپ نے کہا تھا، آپ نے دیکھا ہے ڈپو کے اندر آپ نے کسی کے ساتھ ملاقات کی شہد والے کے ساتھ. ہاں وہ کون سا شہد تھا؟ کوئی ذہن میں ہے؟ وہ ادھر ایک خاص ہوتا ہے تاغیری جنگل کا شہد جو کہتے ہیں، تو وہ اس نے مجھے دکھایا کہ بھائی یہ جنگل کا ہے، لیکن وہ خالص جنگل کا نہیں تھا، اس میں کسی فروٹ کا بھی تھا. تو دیپو میں بھی مجھے بندے نے دکھایا، میں نے اس سے پتہ کیا تو اس نے پھر سرچنگ کی، اس نے بولا ہاں دوسرے فروٹس بھی اویلیبل. اس کا ذائقہ اتنا پیارا ہے نا، بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہے. میں ٹیسٹ کر رہا ہوں، شاید میرے پاس پڑا ہو، میں دیکھا تھا، بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہے. اور آپ اس کو پیتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے آپ شہد مطلب کوئی فروٹ جوس ٹائپ کا کچھ پی رہے ہیں. اور پھر ایک گرود کا بندہ ملا تھا، اس کے پاس شہد تھا، وہ بھی میں نے ٹیسٹ کیا تو سیم وہی تھا. اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ فارسٹ کا ہے. تو اس کو بھی میں نے کہا کہ نہیں اس میں کچھ فروٹ کی ملاوٹ ہے، تو اس نے بھی بتایا کہ نہیں ہے. وہ رمبوتان جو ادھر ایک فروٹ ہوتا ہے تو اس کی یا اس طرح کی کچھ اور فروٹ کی ملاوٹ تھی، مطلب لیکن وہ ملاوٹ بہت پازیٹیو ہے. اچھا آصف بھائی، یہ تو وہ بزنس آئیڈیا جو ساری فوڈ سے ریلیٹڈ آ گئے ہیں. فوڈ سے ہٹ کے جس طرح مثال کے طور پہ
کار ہوگی, بائک ہوگی, الیکٹرانکس ہوگی, یا پانی کا بزنس ہو گیا, یا کپڑے کا, کارپیٹ کا, جو آپ کو یہاں آ کے آئیڈیا جنریٹ ہوا ہو کہ یار پاکستان میں نہیں تھا آپ کے مائنڈ میں, آپ انڈونیشیا ہے, جب آپ گھومنا پھرنا آپ نے شروع کیا بزنس کے حوالے سے, تو آپ نے کہا ہو کہ یہ بزنس یہاں پہ اچھے ہیں, جو 2-3 سلیکٹ کرنے ہوں ان میں سے پھر آپ نے یہ چوز کیا, نہیں میں پریفر اسے کرتا ہوں, یہ میں بعد میں میرے پاس آپشن ہے, میں نے یوز کرنے لے. کار کوٹنگ اینڈ لیمینیشن, کار کوٹنگ اینڈ لیمینیشن کی ادھر بہت ویلیو ہے, اور آپ کو پتہ ہے ادھر کاریں بھی بہت زیادہ ہیں, تو کار کوٹنگ اینڈ لیمینیشن اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے, جو مجھے ادھر آئیڈیا نہیں تھا. باقی ویل الائنمنٹ وغیرہ اور اس طرح کے بہت سے کام ہیں. یہ تو لازمی بات ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے گاڑی موٹر سائیکل ہے ہی بہت زیادہ, یہ تو سروس کا کام تو ہے ہی ہے یہاں پہ. چلیں جی, یہ کچھ تھوڑی بہت گپ شپ تھی آصف بھائی کے ساتھ, تو آپ سے وعدہ بھی تھا کہ جتنی ان سے معلومات میں لے سکتا ہوں وہ میں اتنی لوں گا. تو امید ہے کہ جو لوگ انڈونیشیا میں بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو ان چیزوں سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. جو سب سے زیادہ مین پوائنٹ تھا اس کے اندر وہ یہ تھا کہ انگلی پکڑ کے کسی نے کسی کو نہیں چلانا, چاہے وہ میں ہوں, چاہے آصف بھائی ہیں, یا کوئی اور ہے انڈونیشیا میں, کوئی بھی انگلی پکڑ کے کسی کو نہیں یہاں پہ چلائے گا. جو چلائے گا وہ آپ کے مال کے اوپر نظر آ کے بیٹھا ہوگا. بات انہیں کی ہے کہ جب یہ آئے ہیں انہوں نے 23 کلومیٹر بھی پیدل طے کیا ہے, صرف بزنس اور جگہ, لوگ, مال, یہ چیزیں دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ کنٹری مجھے سوٹ کرتی ہے کہ نہیں. تو یہ بہت زیادہ مین پوائنٹ, جو میری نظر میں بہت زیادہ مین پوائنٹ تھا نئے بندے کے لیے. اب ہر بندے کی اپنی سوچ ہے, اپنی سوچ کے مطابق اس نے چلنا ہے. امید ہے کافی ساری چیزیں اس میں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی, جو رہ گئی ہوئی تو وہ پھر کبھی آصف بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی, کیونکہ انہوں نے تو بھی 2 اور بزنس ہیں وہ پلان کیے ہوئے ہیں, تو جب ان کی اوپننگ ہوگی تو پھر اس حوالے سے بھی ان سے پوچھ لیں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.